خوش آمدید دوستو انفو ہب میں یہاں آپ کو ملیں گی دلچسپ کہانیاں انوکھی معلومات اور زبردست ایڈونچرز چلی شروع کرتے ہیں آج کی نئی کہانی۔ ایک سرسبز پہاڑی کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا جسے گاؤں روشن پورا کہتے تھے، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے یہ گاؤں خاموش ہو گیا تھا۔ ہر کسی کے ہاتھ میں ایک چھوٹی چمکتی اسکرین تھی اور ہر کوئی اپنے آپ میں مگن تھا۔ بچے اب دادا دادی کے پاس بیٹھ کر کہانیاں نہیں سنتے تھے۔ گاؤں کے ایک کونے میں دادا چنوں کی چھوٹی سی جھونپڑی تھی جو عمر رسیدہ مگر چمکتی آنکھوں والے تھے۔ ان کے پاس ایک پرانی زنگ آلود لالٹین تھی جو گھر کی واحد روشنی تھی۔ دادا چنوں کہتے، یہ نئے بچے یہ روشنی تو دیکھتے ہیں مگر تاریکی میں چھپے قصوں کو بھول گئے ہیں۔ بچے جواب دیتے، ہمیں اب سب کچھ انٹرنیٹ پر مل جاتا ہے دادا چنوں۔ ایک رات بجلی چلی گئی، پورے گاؤں میں گہرا اندھیرا چھا گیا۔ بچے گھبرا گئے، ان کی چمکتی اسکرینیں بھی بند ہو گئیں۔ گلیوں میں شور مچ گیا۔ اسی اندھیرے میں دادا چنوں نے اپنی پرانی لالٹین اٹھائی اور اسے جھاڑ کر دیا۔ جب انہوں نے دیا سلائی سے لالٹین جلائی تو اس کی روشنی عام نہیں تھی۔ لالٹین سے نکلنے والی روشنی نے دیواروں پر سائے نہیں بلکہ تصاویر بنانا شروع کر دی۔ پہلی تصویر ایک پرانے بادشاہ کی تھی جو تلوار لہراتا تھا۔ بچے حیرت سے اپنی ڈیوائسز بھول کر لالٹین کو دیکھنے لگے۔ دادا چنوں نے مسکرا کر کہا، یہ میری جادو کی لالٹین ہے، یہ روشنی نہیں، یادیں اور قصے دکھاتی ہے۔ بچے لالٹین کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ پہلی بار کسی حقیقی روشنی کو اتنے غور سے دیکھ رہے تھے۔ دادا چنوں نے لالٹین کو تھوڑا ہلایا اور اگلی تصویر ایک نوجوان کسان کی تھی جو آسمان سے بارش مانگ رہا تھا۔ ایک چھوٹے لڑکے جس کا نام سمیر تھا نے پوچھا، دادا چنوں یہ کسان کون ہے؟ دادا چنوں نے کہانی سنانی شروع کی۔ یہ تمہارے پردادا تھے، وہ بارش لانے کے لیے پہاڑی پر چڑھ گئے تھے۔ لالٹین کے ذریعے دادا چنوں نے گاؤں کی قدیم ثقافت، وہ گانے جو اب کوئی نہیں گاتا تھا اور وہ مقامی ہیرو جو اب صرف کتابوں میں تھے، سب دکھا دیا۔ بچوں نے محسوس کیا کہ ان کی چھوٹی اسکرینوں پر ملنے والی معلومات میں دل کی گرمائش نہیں تھی جو ان قصوں میں تھی۔ گاؤں کے بزرگوں نے بھی لالٹین کی روشنی دیکھی۔ وہ بھی حیران اور خوش ہوئے کہ ان کے کھوئے ہوئے قصے واپس آ گئے ہیں۔ لالٹین صرف دیواروں پر پرانی تصویریں ہی نہیں بنا رہی تھیں بلکہ اس نے بزرگوں اور بچوں کے درمیان ایک پل بنا دیا۔ دادا چنوں کی جھونپڑی ایک بار پھر گاؤں کا سب سے اہم مرکز بن گئی۔ بچے اب اسکرینوں پر نظریں جمائے نہیں رکھتے تھے۔ اب وہ دوپہر کو دادا چنوں کے پاس بیٹھ کر پوچھتے، دادا چنوں لالٹین میں اگلی کہانی کون سی ہے؟ دادا چنوں مسکراتے اور کہتے، اگلی کہانی تمہارے آنے والے کل کی ہوگی جو ماضی کے قصوں کی بنیاد پر لکھی جائے گی۔ بجلی واپس آ گئی مگر اب روشن پورا کا انداز بدل گیا تھا۔ بچے اور بڑے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے تھے۔ وہ اپنی ڈیوائسز ایک طرف رکھ کر ایک ساتھ گاؤں کی صفائی کرتے اور ایک دوسرے کے کام آتے۔ سمیر نے ایک دن لالٹین صاف کرتے ہوئے دادا چنوں سے پوچھا، یہ لالٹین آپ کو کہاں سے ملی؟ دادا چنوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، یہ لالٹین خریدی نہیں جا سکتی بیٹا، یہ محبت اور یادوں سے بنتی ہے۔ جب تم اپنے ماضی کا احترام کرو گے اور اسے آنے والی نسلوں کو دو گے تو یہ تمہاری ہو جائے گی۔ بچوں نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے گاؤں کے بیچ میں ایک بڑا چبوترا پلیٹ فارم بنایا تاکہ ہر شام دادا چنوں وہاں بیٹھ کر سب کو لالٹین کی روشنی میں قصے سنائیں۔ روشن پورا اب واقعی ایک روشن گاؤں بن چکا تھا۔ ہر طرف لوگوں کے ہنسنے اور گانے کی آوازیں تھیں۔ یہ روشنی بجلی کی نہیں بلکہ محبت، احترام اور ایک دوسرے سے جڑے رہنے کی تھی۔ رات کے وقت جب دادا چنوں اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھ کر لالٹین کی روشنی دیکھتے
تو وہ مسکراتے اور کہتے، بچوں نے سیکھ لیا، اصل جادو اس لالٹین میں نہیں ہے، بلکہ قصے سنانے والے بزرگ اور دل سے سننے والے بچوں کے جوڑ میں ہے۔ اور یوں دادا چنو کی جادو کی لالٹین نے ایک خاموش گاؤں کو پھر سے زندہ کر دیا۔ راوی مسکرا کر کہتا ہے، یاد رکھیں، کچھ چیزیں اسکرین پر نہیں ملتے، کچھ چیزیں دل سے دل تک پہنچتی ہیں، اور وہیں ہماری اصل دولت چھپی ہے۔ کہانی کا اخلاقی سبق جدید ٹیکنالوجی اپنی جگہ، مگر ہماری اصل جڑیں اور ثقافت ہمارے بزرگوں اور قصوں میں چھپی ہیں۔ نسلوں کا جوڑ ہی کسی قوم کی سب سے بڑی طاقت ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو انفو ہب پر۔ اگر آپ کو مزہ آیا تو یہ لائک کریں، اپنی رائے کمنٹس میں بتائیں، اور یہ انفو ہب کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی کہانی اور معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا